بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث پاک میں آتا ہے اذا لم تستحیی فاصنع ما شئت، جب تم حیا نہ کرو تو جو چاہے کرو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ ممبر پر تشریف فرما تھے اور مجمع سامنے حلقہ بنائے ہوئے تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگو اللہ تعالیٰ سے ایسی شرم کرو جیسا کہ اسے شرم کرنے کا حق ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، حق تعالیٰ سے ہم تو حیا کرتے ہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص تم میں سے اللہ تعالیٰ سے حیا کرے اس کے لیے ضروری ہے کہ کوئی رات اس پر ایسی نہ گزرے کہ اس کی موت اس کی آنکھوں کے سامنے نہ ہو، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ حفاظت کرے پیٹ کی اور اس چیز کی جس کو پیٹ نے گھیر رکھا ہے، اور حفاظت کرے سر کی اور اس چیز کی کہ جس نے سر کو گھیر رکھا ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ موت کو یاد رکھے اور اپنی بوسیدگی کو، یعنی مرنے کے بعد یہ سارے کا سارا بدن شکستہ ہو کر خاک ہو جائے گا، اور ضروری ہے کہ دنیا کی زینت کو چھوڑ دے۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ سر کی حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کے سامنے سر نہ جھکے، نہ عبادت کے لیے نہ تعظیم کے لیے، حتیٰ کہ جھک کر سلام بھی نہ کرے۔ اور جن چیزوں کو سر نے گھیر رکھا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آنکھ، کان، زبان، یہ سب چیزیں سر کے تحت میں داخل ہیں، ان سب کی حفاظت کرے۔ اسی طرح پیٹ کی حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ مشتبہ مال سے حفاظت کرے، اور جس چیز کو پیٹ نے گھیر رکھا ہے اس سے مراد ہے جو پیٹ کے قریب ہیں، ہاتھ، پاؤں، دل، ان سب چیزوں کی حفاظت کرے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ لوگو اللہ تعالیٰ سے ایسی حیا کرو جیسا کہ اس کا حق ہے، اور ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم لوگ حق تعالیٰ سے سب کے سب حیا کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، یہ معمولی حیا نہیں، بلکہ حق تعالیٰ سے حیا کا حق یہ ہے کہ آدمی سر کی حفاظت کرے اور اس چیز کی کہ جس کو سر نے گھیر رکھا ہے، اور پیٹ کی حفاظت کرے اور ان چیزوں کی حفاظت کرے جن پر پیٹ حاوی ہو رہا ہے، اور ضروری ہے کہ موت کو کثرت سے یاد رکھا کرے اور شکستگی یعنی مرنے کے بعد ٹوٹ پھوٹ کر خاک ہو جانے کو یاد رکھا کرے۔ جو شخص آخرت کا ارادہ کرتا ہے وہ دنیا کی زینت کو چھوڑ دیتا ہے، یعنی موت کو کثرت سے یاد کرنے کو دنیا سے بے رغبتی میں اور امیدوں کے اختصار میں بہت زیادہ دخل ہے۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے موت کو کثرت سے یاد کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، سب سے بڑا زاہد کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو موت کو اپنے مر گل کر پرانا ہو جانے کو نہ بھولے، اور دنیا کی زینتوں کو چھوڑ دے اور آخرت کو دنیا پر ترجیح دے، اور آنے والے کل کو اپنی زندگی یقینی نہ سمجھے اور اپنے آپ کو